عابد شیر علی نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، ذرا دکھائیے گا عابد شیر علی کا ٹویٹ۔ پہلے للکار رہے تھے کہ کہاں ہے مرحب، جب وہ میدان میں آیا تو برا مان گئے۔ ناظرین محترم، تنقید اپنی جگہ، مذاق اپنی جگہ اور نظریات سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں عدالت عظمیٰ سے درخواست کرتا ہوں دس بستہ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں افراتفری نہ پھیلے تو فوری طور پر عابد شیر علی کی گرفتاری کا حکم دے دیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ میں بہت اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ توہین رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جاہل مطلق کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ عابد شیر علی کی تاریخی جہالت نہیں لکھیں بھائی، عابد شیر علی نے توہین رسالت کی ہے، توہین رسالت کی ہے، کیونکہ مرہب کون تھا اس جاہل مطلق کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ تم نے للکارا تھا مرہب کو۔ ایک تو اس نے نواز شریف صاحب کو مرہب بنایا۔ نواز شریف صاحب ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہیں اور ہم ان کو مرہب نہیں کہہ سکتے۔ مرہب کون تھا؟ اس نے اپنی جہالت کی آڑ میں مرہب کہا ہے۔ 295C کا مقدمہ عابد شیر علی پر میں درج کرانے کل جا رہا ہوں اور میں درج کرانے جاؤں گا۔ 295C کا مقدمہ عابد شیر علی پہ درج ہوگا، کیونکہ عابد شیر علی نے یہ کہا ہے کہ مرہب، آپ جانتے مرہب کون تھا؟ مرہب وہ تھا کہ جس کو قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو آگے بڑھایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے مرہب کون تھا؟ مرہب اس یہودی قبیلے کا سردار تھا جس کے پاس خیبر کا قلعہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرہب کون تھا؟ آپ کو یہ جہالت میں پتہ ہی نہیں ہے کہ مرہب اس یہودی پہلوان اور اس سردار کا نام تھا جس نے مولائے کائنات کو کہا تھا کہ تو مجھ کو کیا مارے گا، اور مولا علی جن کی چشمان مبارک میں لعاب دہن کے قطرے تھے، اس لعاب دہن کے قطروں نے نبوت کی طاقت کا کام سر انجام دیا تھا، کیونکہ نبی بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ لیکن اس لعاب دہن نے مرہب کو اس کی آخری آرامگاہ تک پہنچایا اور مولا علی نے خیبر کو اکھاڑ پھینکا۔ اس مرہب نے سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرہب کے خلاف باقاعدہ قافلہ تشکیل دیا اور یہ تک فرمایا کہ کل علم میں اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں، کل میں علم اس کو دوں گا۔ تو پھر آپ نے دوسرے دن پوچھا کہاں ہیں علی؟ تو بتایا کہ علی آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ نبی کریم کا تو لعاب دہن بھی اوائنٹمنٹ ہے۔ آپ جاہلوں کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، لیکن ہم عاشقوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ جاہل ہیں، نبی کریم کا لعاب دہن اوائنٹمنٹ ہے، لہٰذا آپ نے آنکھوں پہ لگایا، مولا علی کی آنکھوں کا درد دور ہوا، شیر خدا میدان میں اترا، ذوالفقار اس کے ہاتھ میں تھی، اللہ کی اطاعت اس کے ساتھ تھی، اللہ کی یعنی وہ اطاعت کرتا تھا اور اللہ کی نصرت اس کے ساتھ تھی۔ معذرت چاہتا ہوں، اطاعت وہ اللہ کی کرتے تھے، نصرت اللہ کی ساتھ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشت پر تھے، مرہب نے للکارا، اور مرہب سے پہلے میرے نام کا غلام عامر نے عرض کیا، اے مولا علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ سے پہلے میں مرہب کو ختم کرنا چاہوں گا۔ تو حضرت علی مسکرائے، کیونکہ وہ نبی کا فیصلہ جانتے تھے، نبی ایسی علم نہیں دیتے کسی کو۔ آپ نے کہا جاؤ تم کو اپنی سی کوشش کر لو۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ گئے مرہب سے مقابلہ کرنے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور پھر علی میدان میں اترے، اور سب سے مضبوط قلعے خیبر کا جو سب سے مضبوط قلعہ تھا قموس پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے۔ قموس نام تھا اس کا۔ قموس پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو پہلے مرہب کا بھائی ان پر حملہ آور ہوا، حضرت علی نے اسے قتل کر دیا۔
اور اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے. اس کے بعد مرہب رجس پڑتا ہوا میدان میں اترا. اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور پورا زرہ یعنی بختر، زرہ بختر جس کو کہتے ہیں، یعنی ہیلمٹ بھی اس نے پہنا ہوا تھا. اور زبردست لڑائی ہوئی، مرہب کی حضرت علی سے لڑائی ہوئی اور حضرت علی نے اس لعاب دہن کی طاقت سے ذوالفقار کا ایسا وار مرہب کے سر پر کیا کہ وہ تلوار مرہب کے سر کو چیرتی ہوئی زمین سے ٹکرا گئی اور زمین کو بھی ایسا چیرا کہ آج تک خیبر کی اس وادی میں پانی ابل رہا ہے وہاں سے. اور اس کے بعد اس کی ہلاکت پر خوفزدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین ہو گئے. حضرت علی نے قلعے کا دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے، یہ البدایہ والنہایہ میں ایک روایت میں آتا ہے 40 آدمی اس قلعے کا دروازہ کھولتے تھے. میرے مولا نے دروازہ کھولا نہیں بلکہ قلعے کو اکھاڑ کر پھینک دیا. اور عابد شیر علی نے نواز شریف کو مرہب کہہ دیا. نواز شریف کو مرہب کہہ دیا عابد شیر علی نے. جناب چیف جسٹس صاحب، آپ پلیز اس کا نوٹس لیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، یا مجھے آپ یہ فرمائیے، آپ حکم دیں، میں 295 سیز کے خلاف کٹواؤں گا. اس نے بہت بدتمیزیاں اور بکواس کر لی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے سیاسی جلسے جلوسوں میں یہی آل رسول کو لے کر آ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا سر، یہ نہیں ہو سکتا سر، نہیں ہو سکتا. کبھی یہ زینب بنا دیتے ہیں مریم کو، کبھی فاطمہ بنا دیتے ہیں، کبھی نواز شریف کو مرہب بنا دیتے ہیں. جاہلوں کا ٹولہ ہے، جاہلان مطلق ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. یا تو آپ نوٹس لیجئے سر، یہ میری آپ سے گزارش ہے. یہ آپ کے وقار کا معاملہ ہے، پاکستان کے آئین کا معاملہ ہے. پاکستان میں سپریمیسی اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کی ہے. اللہ کے نبی جسے قتل کرنے کا حکم دے مرہب کو، اس کو آپ ہیرو بنا دیں اور نواز شریف کو آپ مرہب کہہ دیں. اس جاہل نے پہلے عمران خان کے باپ کو پتہ نہیں مادرزاد گالیاں دی، پھر سب کو دیتا رہا، اب نواز شریف کو مرہب کہہ رہا ہے. نواز شریف کو تو کچھ پتہ ہی نہیں نا، میموری کارڈ ہی چلا گیا ہے، پتہ ہی نہیں کہ ان کو مرہب کہہ دیا. نواز شریف کہاں سے مرہب ہو گئے؟ میاں محمد شریف کے بیٹے ہیں، مسلمان ہیں، اختلافات اپنی جگہ ہیں بھائی، لیکن مسلمان ہیں بھائی. آپ کسی مسلمان کو مرہب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ تو یہودیوں کا رجس تھا جو اس نے پڑھا ہے. مرہب میدان میں آیا ہے تو کہاں چلے گئے؟ یعنی آپ پاکستان کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرہب ہے، ہم یہودیوں کے قلعے میں آؤ، مسلمانوں آ کے ہم سے لڑ لو. پھر کل کو کچھ ہو گیا اگر تو کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر یہاں پر مظاہرے شروع ہو جائیں گے، پھر یہاں پر 295 سی کے خلاف باتیں شروع ہوں گی. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بہت ادب کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں، سر اس کا نوٹس لیں. میں تو کل کٹوانے جا رہا ہوں FIR، اور مجھے پتا ہے یہ لوگ نہیں کاٹیں گے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا، میں قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق چلوں گا. میں 295 سی کی FIR، اس نے توہین رسالت کی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مقدسہ کو بدل ڈالا ہے اس نے. اور رسول اللہ نے جس قلعے کو فتح کرنے کا حکم دیا، اس قلعے کے بارے میں اس نے کہا ہے، اور اس مرہب کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ وہ ہیرو تھا. مرہب کو ہیرو، کل کو کوئی ابو جہل کو ہیرو بنا کے پیش کر دے گا، کل کو کوئی عتبہ، شیبہ، ولید ان کو ہیرو بنا کے پیش کر دے گا. تو ہمیں قانون کے ذریعے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. ان جاہلوں نے اس ملک کا پورا نظام تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے. یہ بہت بڑی گستاخی ہوئی ہے آج، بہت بڑی. اور دھڑلے سے اس نے ٹویٹ کر دیا. بے شرم اتنا ہے کہ اس ٹائم لائن پر اسے 99.99% گالیاں پڑی ہیں، لیکن اس نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا ابھی تک. آدمی معافی مانگ لے، تم معافی مانگ لو، غلطی ہو گئی معافی مانگ لو، ختم، کوئی نہیں جائے گا تمہارے خلاف. جاہل ہو تم. لیکن اگر تم معافی نہیں مانگو گے تو میں تمہارے خلاف 295 سی کا، میں عامر لیاقت حسین ول شیخ لیاقت حسین، میں پرچہ کٹواؤں گا. تم اگر معافی نہیں مانگو گے، تم ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کرو گے، اور تم یہ نہیں کہو گے کہ مرہب مسلمانوں کا دشمن تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا. میرے لیے کوئی چینل، کوئی پوسٹ امپورٹنٹ نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میرے لیے کوئی چیز امپورٹنٹ، میرے لیے میری زندگی بھی اہمیت نہیں رکھتی. میرے نبی کی عزت سب سے بڑی، میرے لیے سب سے اہم ترین چیز اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو میرے رسول کی عزت ہے، بس. دیٹس آل، فل اسٹاپ. اس کے بعد
کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے میرے لیے. اگر آپ میرے نبی کی عزت نہیں کریں گے تو اس ملک میں کسی کی عزت نہیں رہے گی. آپ نے رسول کی عزت پر حملہ کیا ہے, آپ نے مرب کو ہیرو بنا کر پیش کیا ہے, اور آپ نے ایک شریف انسان, میں اس لحاظ سے شریف کہوں گا کہ اس کو خود نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہو گیا. یہ وہ آدمی تھا جس کے بارے میں چودھری نثار علی خان صاحب کہتے رہتے تھے, ان سے ہٹیں, تلال سے بچیں, دانیال سے بچیں. نہیں بچے نا میاں صاحب, آپ دیکھیے آج آپ کو مرب بنا دیا, کل کوئی آپ کو یزید کہہ دے گا, پھر کیا ہوگا, کیا کریں گے آپ؟ اور آپ نے اس کو دڑلے سے چھوڑا ہوا ہے, آپ نے, یہ چھوڑا ہوا آدمی ہے, اس کو پکڑ کے بند کرو بھائی. میں یہی آپ کو کہتا تھا, یہی میں آپ کو کہتا تھا میاں صاحب, یہی کہتا تھا, یہی عرض کرتا تھا میں آپ سے, یہی آپ سے چودھری نثار علی خان صاحب عرض کرتے تھے, یہی آپ سے شاید آپ کی قریبی میٹنگز میں آپ کے کچھ ہمدرد آپ سے کہتے ہوں کہ ان سے بچیے. دنیا میں جتنے بڑے بڑے وزرائے اعظم یا بادشاہ یا جو بڑے بڑے لوگ ہیں, اگر وہ مارے گئے ہیں یا تختوں سے اتارے گئے ہیں یا در بدر ہوئے ہیں تو اپنے چاپلوس اور خوشامدی وزراء اور مشیروں کی وجہ سے. آپ کا یہ جو چاپلوس ہے سب سے بڑا, جس کو خدا کی قسم بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے, یہ آدمی تاریخ ہی نہیں جانتا. یہ میں کہتا ہوں بھئی آپ نہیں کریں, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, آپ سیاست کریں, آپ آل رسول کو, صحابہ کرام کو کیوں لاتے ہیں سیاست میں, کیوں ان کے نام لے کر آتے ہیں, کیوں کرتے ہیں ان کے نام پر سیاست؟ آپ اپنی سیاست کریں, آپ مسلم لیگ کے بڑے بڑے لوگوں کے نام لیں. والد عابد شیر علی صاحب کے جو والد ہیں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں انہوں نے 20 قتل کیے. میں نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی, میں تو سب کے والد کا احترام کرتا ہوں. لیکن آپ میرے نبی کی عزت اور آپ میرے نبی کے اقوال اور آپ میرے نبی کے فیصلوں پر جو تاریخ میں درج ہیں, بچہ جانتا ہے. آپ کلاس 9 کے 8ویں کلاس کے بچے سے پوچھنے, وہ مرب کو گالی دے گا. یہ واحد آدمی ہے جو مرب کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے. آپ کو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, پڑھے لکھے لبرلز سے جا کے پوچھ لیں جو نہیں اتنا, اور وہ کوئی برے تھوڑی ہوتے ہیں لبرلز, یہ تو ہم نے خود ہی سوچ لیا ہے, برا کوئی نہیں ہوتا اس ملک میں, کوئی برا نہیں ہے. لیفٹ ہیں اور رائٹ ہیں, ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے بھائی. لیفٹسٹ سوچیں کیا ماضی کے مزار اور موسیٰ سے مارچ تک, نام میں بھول گیا, سبتی حسن صاحب انہوں نے لکھی ہے, ذرا پڑھیں آپ, کیا قابل آدمی نہیں تھے, بڑے لکھے انسان تھے. احمد فراز صاحب, فیض احمد فیض صاحب, ذرا ان کی عقیدت تو دیکھیے اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے. احمد فراز کی عقیدت دیکھیے, بڑے بڑے سلیم دانش صاحب, اور میں ایک نام لوں, اور یہ سارے لیفٹسٹ تھے, لیکن جب نام آتا تھا آل رسول کا تو آنکھیں جھک جاتی تھیں. یہ ہمارے یہاں لیفٹ رائٹ کچھ نہیں ہے, ہمارے یہاں رائٹ اور رانگ کا مسئلہ ہے. لیفٹ بھی ہمارے ہیں, رائٹ بھی ہمارے, پورا پاکستان ہمارا, لبرلز بھی ہمارے ہیں. لیکن ان سے بھی اگر آپ جا کے پوچھیں گے, کہیں گے کیا جہالت اور بےہودگی کی ہے, اور ٹویٹ بھی ڈیلیٹ نہیں کرتا اپنی. ڈیلیٹ کرو بھائی اور معافی مانگو, قصہ ختم ہوتا. کیوں تم اس ملک کے اندر ایک انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو, کیوں اس ملک کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا, کیا چاہتے کیا ہو آپ لوگ؟ جلوس آپ نے نکالا نہیں, آپ کے نکل نہیں پا رہے, ہزاروں لوگ نہیں ہیں, چلیں آپ اپنی حکومت بحال کرانے, ایسے بحال ہو جائے گی آپ کی حکومت. تو میں عرض کروں گا بہت ادب کے ساتھ جناب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کہ آپ نوٹس لیں. اور عابد شیر علی صاحب, میں آپ سے, ابھی تو آپ سن نہیں رہے ہوں گے, ابھی تو آپ بھنگڑوں میں ہوں گے, لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی سن رہا ہے تو آپ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کریں, آپ اس کو فوراً ڈیلیٹ کریں. میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا آپ معافی مانگیں, نہیں کہتا میں آپ سے, آپ ڈیلیٹ کر دیں اور کہہ دیں مجھ سے غلطی ہو گئی, مطلب مجھے نہیں پتا تھا یہ, بس معاملہ ختم. لیکن اگر آپ نے ڈیلیٹ نہیں کیا تو میں آپ کے خلاف FIR کٹواؤں گا, میں قانونی راستہ اختیار کروں گا. عابد شیر علی صاحب بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. جس کا جب دل چاہا اس نے اٹھا کر اہل بیت اطہار, خلفائے راشدین بدنام لینے شروع کر دیے. بس بہت ہو گیا, بہت ہو گیا, اور اس کو اب ختم ہونا چاہیے. آپ سے اجازت لینی ہے. یہ آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے جو عابد شیر علی کا ٹویٹ ہے, اور اس پر سب کو آواز بلند کرنی چاہیے, سب کو آواز بلند کرنی چاہیے. یہ سب کا اسلامی فرض نہیں ہے, اخلاقی فرض ہے. اور اخلاقی فرض اس طرح سے ہے,
اگر مجھے آپ کہنے کی اجازت دیں، جو اخلاقی فرض اس طرح سے ہے کہ علم والفجر کی تنویر جہاں تاب کا نام، علم واللیل کی خوشبو میں بسائی ہوئی شام، قاب قوسین کی منزل یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں یہ صدیوں کا سفر کرتا ہے۔ علم طالب کو طلب سے بھی سوا دیتا ہے اور جہل انسان کو بو جہل بنا دیتا ہے۔ سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے، اور کربلا ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ تو اس علی کی عزت کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہرحال یہ بات نوٹس میں لینی چاہیے اور آپ سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ آخری بات